मोहम्मद की नबूवत को अगर समझना है तो जुमला सुनो और इस जुमले को अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लेना। अजीब मरहले फिक्र है। कुल आयत तो देखो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हबीब तू कह दे, आयत शुरू हो रही है कुल से। कुल हबीब तू कह दे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी तो मेरी पैरवी करो, मेरा इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी तुम मेरा इत्तिबा करो। मोहब्बत का दावा है अल्लाह से, इत्तिबा करो मेरा, यानी इत्तिबा मेरा, मोहब्बत अल्लाह। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो हम पर वाजिब है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इत्तिबा करें। रुके रहना। और अब एक आयत सुनना, सूरह यूनुस 10वां सूरा कुरान मजीद का 15वीं आयत। पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा। वो लोग जो हमसे मुलाकात को पसंद नहीं करते, वो हबीब तुमसे कहते हैं ईते बे कुरान गैर हाजा और बद्दिल हो। जाओ देखना, 15वीं आयत है, 10वां सूरा है। हबीब वो लोग जो हमसे मुलाकात को पसंद नहीं करते, उनका मुतालिबा क्या है? 2 मुतालिबे। ईते बे कुरान गैर हाजा, हमें कोई दूसरा कुरान दे दे, यानी कुरान लेने को तैयार हैं लेकिन ये नहीं कोई और बद्दिल हो, या इसी कुरान में थोड़ी सी तब्दीली कर दे। तो तब्दीली का मिजाज तो है, तब्दीली का मिजाज तो है। अब अगर रसूल अकेला कुरान छोड़ के जाए तो तब्दीली का खतरा है या नहीं? मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तक अपनी औलाद को साथ में छोड़ूं। हमें कोई दूसरा कुरान दे दें इसके अलावा, और बद्दिल हो, या इसी कुरान में थोड़ी सी तब्दीली कर दे। कुल, यह आयत भी पैगंबर से कहती है कि कहो कुल। इससे पहले मैंने जो आयत पढ़ी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अब यह आयत भी कहती है कुल हबीब कह दो, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, मेरी क्या मजाल, तेवर तो देखो आयत के, मेरी क्या मजाल कि मैं अपनी मर्जी से कुरान में थोड़ा बहुत बदल दूं। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कुरान में कोई तब्दीली करूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो सिर्फ वो करता हूं जो मुझ पर वही होती है, मैं वही की पैरवी करता हूं। तो तुमसे कहा गया कि मोहम्मद की पैरवी करो, मोहम्मद ने आवाज दी कि मैं वही की पैरवी करता हूं। यहां तक आ गए ना मेरे साथ भाई? बहुत तवज्जो है। 10वां सूरा 15वीं आयत। और अब एक अजीब और गरीब मरहला फिक्र, सूरह यूसुफ 12वां सूरा कुरान मजीद का, आयत का निशान 108। कौल, यह आयत भी कुल से शुरू होती है। हाज़िही सबीली, भाई सुनना, कौल हाज़िही सबीली, रसूल कह दे कि यह दीन मेरा रास्ता है। सारे अंबिया दीन लेके आए और मोहम्मद चलते गए, रास्ता बनता गया। कौल सूरह यूसुफ, कौल हाज़िही सबीली, यह दीन मेरा रास्ता है। अदऊ इलल्लाह, मैं लोगों को दावत देता हूं अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन, पूरी बसीरत के साथ। पूरा पैगाम लिया है ना, ज़हन में है इब्तिदाई जुमला, पूरा पैगाम उसके पास है, अला बसीरतिन, पूरी बसीरत के साथ। तवज्जो रखना, पूरी बसीरत के साथ मैं अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूं और अल्लाह के दीन को फैला रहा हूं। आना, एक मैं हूं, व मन इत्तबानी, और एक वो है जो मेरी मुकम्मल पैरवी करता है। या रसूल दावत दे, या वो दावत दे जो पूरी पैरवी करता हो, पूरा इत्तिबा करता हो। कोई है जो पूरा इत्तिबा करता है, पूरा इत्तिबा करता है। पढ़ूं सूरह शूरा की आयत, 26वां सूरा कुरान मजीद का, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, ज़ुलअशरा की मशहूर आयत है, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन। हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों तक पैगाम नबूवत पहुंचा दो। वग़फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, और जो मोमिनीन हो उनके लिए अपने कंधे को झुका देना। लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से जो मुकम्मल इत्तिबा करें, उनके लिए, सारे मोमिनीन के लिए नहीं, जो मुकम्मल इत्तिबा करें उनके लिए कंधे को झुका देना। अब मोहम्मद का कंधा जहां झुक जाए, बहुत तवज्जो रखना, जहां कंधा झुक जाए, जहां कंधा झुक जाए रसूल का, वहां इत्तिबा मुकम्मल है। और नहीं मिलेगा झुकता हुआ कंधा, या हसनैन के लिए नाका बनते वक्त झुकेगा, या अली से बुत तोड़वाते वक्त झुकेगा। 2 ही मौकों पर तो मेरे नबी का कंधा झुका, या ईद के दिन नाका बनते हुए झुका नवासों के लिए, या फतेह मक्का के दिन जब बुतों के तोड़ने की बारी आई तो कहा अली मेरे कंधे पे चढ़कर इन बुतों को तोड़ दो। कुछ याद आया? नहीं भाई नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं और इनके वसीले से उन सारे सामीन और नाजरीन तक इस पैगाम को पहुंचाना चाह रहा हूं, अली मेरे कंधे पे चढ़कर इन बुतों को तोड़ दो। क्या शहर मक्का जैसे बड़े शहर में किसी घर में कोई सीढ़ी नहीं थी? पैगंबर अकरम सीढ़ी मंगवा के और कहते चढ़ के बुतों को तोड़ दो? कहा नहीं, ये काम है बुशदनी का। तो
तो बुत परस्त की सीढ़ी भी इस्तेमाल नहीं होगी। तवज्जो रखना। अब वो आगे बढ़े जिसने कभी बुतों के आगे सर न झुकाया हो। अली, अली मेरे कंधे पे आ जाओ। तारीख है, ये तो तारीख है। अब अली कंधे के ऊपर है। अब मेरा जी चाहता है कि ऑफ द रिकॉर्ड जुमला कह के जाऊं। देखो वाकया तो वही है, लेकिन कभी कभी सुन लिया करो। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, तारीखों ने यह वाकया लिखा है, तो पैगंबर ने मजमे आम में यह कहा कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूं, अगर किसी का कोई हक मेरे ऊपर है तो वो ले ले। याद है वाकया? किसी शख्स ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा एक हक है। कहा क्या है? या रसूल अल्लाह, हक यह है कि एक दिन आप अपनी सवारी के नाके को ताजाना मार रहे थे और वो ताजाना इत्तेफाक से मुझे लग गया, तो मैं उसका किसास लेना चाहता हूं। पहचानोगे मेरे रसूल को? बहुत आसान जवाब था, बहुत आसान जवाब था कि तू खुद कह रहा है कि मैं मार रहा हूं अपनी सवारी के नाके को। ये तो गलती से लग गया ना, चूक। तो चूक का किसास तो नहीं होता। मेरे नबी ने ये नहीं कहा। अच्छा, मेरे नबी ये भी कह सकते थे कि मैंने जिंदगी में कभी अपनी सवारी के नाके को ताजाना नहीं मारा। तू गलत कह रहा है। मेरे नबी ने यह भी नहीं कहा लाओ ताजियाना। भाई मेरा नबी झूठा हक देने के लिए तैयार है, तुम सच्चा हक तो दे दिया करो। मेरे नबी का कमाल देखो। कहा ताजियाना लाओ। जब ताजियाना आया, मैं वाकई को मुख्तसर कर रहा हूं, फरमाने लगे कि ताजियाना लाओ। जब ताजियाना आ गया, पैगंबर ने कमीज हटा दी। उसने एक सिचुएशन बनाई थी, एक सूरत हाल बनाई थी कि अपने होंठ दोष रसूल पर रख दे। भाई ऐसा है या नहीं? देखो, अब ये मोहब्बत का ये भी एक तरीका है, मोहब्बत का यह भी एक तरीका है कि साथी ने एक सूरत हाल बनाई कि मेरे होंठ दोष मोहम्मद तक पहुंच जाए। उसने चूमा दोष मोहम्मद को, तो साथी वो जिसके होंठ दोष मोहम्मद तक पहुंचे और अली वो जिसके पांव दोष मोहम्मद तक आ जाए। अली के पांव दोष मोहम्मद पे हैं। अब जाओ, अब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जुमला लिखा है, वो जुमला देखो उनकी किताब में कि या अली तू कार हकमी कुनी मन बार हकमी का शाम। अली तू हक का काम कर रहा है और मैं हक का बोझ उठाए हुए हूं। अली है हक। भाई अब अगर ये न मानो तो मेरे नबी की हदीस तो मानोगे, अल हक मा अलीयिन व अलीयुन मा अल हक। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, तो इतनी बात तो तय हो गई कि जहां जहां अली होगा वही वही हक होगा। भाई बहुत तवज्जो रखना, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, तौहीद हक है अली साथ है, नबूवत हक है अली साथ है, क़यामत हक है अली साथ है, मौत हक है अली साथ है, मीज़ान हक है अली साथ है, सिरात हक है अली साथ है, जन्नत हक है अली साथ है। तो अब अगर हम साथ हो जाए तो एतराज क्या है? आयात इत्तिबा तो ज़हन में रहेंगी ना, जो मैंने आयतें आपकी खिदमत में हदिया की कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मोहब्बत अल्लाह से इत्तिबा मेरा, अदू अल्लाह अला सबीर अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। दूसरी आयत, ये आयतें ज़हन में महफूज करते जाओ, इसीलिए इनको तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं। वांजिर अशीरतकल अक़रबीन वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। झुकता हुआ शाना, यहां तक आगे झुकता हुआ शाना, यह हसनैन के लिए है या अली के लिए है? अब आयत को बर्दाश्त करोगे? भाई सुनना खुदा की कसम, लेकिन ये वो मरहला फिक्र है जहां से मुझे आगे जाना है और इस मरहला फिक्र पर रुकना नागुज़ीर है। तो अब जो मुकम्मल इत्तिबा करने वाले नजर आए, मुकम्मल इत्तिबा करने वाले नजर आए, अली नजर आए, हसन नजर आए, हुसैन नजर आए। और अब सूरत ताहा की आयत पढ़ूं, वस्सलामो अला मन इत्तबअल हुदा, जो इत्तिबा करे उस पर सलाम होगा, अलैहि सलाम कहना। इसलिए इनके नाम के साथ अलैहि सलाम लगता है। भाई यहां तक तो आ गए ना मेरे साथ, तो बस अब गुफ्तगू तलखीस में जाए। इत्तिबा समझ में आ गया? सूरह इब्राहिम 14वां सूरा कुरान मजीद का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुमला जाके देखो कुरान में, फमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी। क्या कमाल का जुमला है। फमन तबअनी, इब्राहिम कह रहे हैं जो मेरा इत्तिबा करे पूरा, फइन्नहु मिन्नी, वो मुझसे है। ये मिन्नी समझ में आ गया? ये मिन्नी समझ में आ गया? फइन्नहु मिन्नी, जो मुकम्मल इत्तिबा करे वही मिन्नी है। यही सबब है कि किसी और के लिए मिन्नी नहीं मिलता। अलीयुन मिन्नी वाना मिनो, फातिमा बदतुम मिन्नी, हसनुन मिन्नी वाना मिनो, हुसैनुन मिन्नी वाना मिनो। ये मिनो देख रहे हो ना, मिनो उससे। जाओ सूरह हूद 11वां सूरा कुरान मजीद का, अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुन मिनहु।
तुम हमारे रसूल का इनकार करोगे? हमने उसे मौजूदा देके भेजा है और एक ऐसा गवाह देके भेजा है जो मिन हो उसी से है, खैर नहीं है। तो मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत पेश करूं? बड़ी बड़ी नाजुक मंजिल है, जिस नाजुक मंजिल पर रोक रहा हूं मैं। सूरह बरात को भेजने की मंजिल आई, जिब्रील पैगाम लाए, ला युअद्दीहा इल्ला अंता और रजुलन मिन। हबीब या तुम ले जाओ या वो रजुल ले जाए जो तुझसे है, या तुम ले जाओ या वो रजुल ले जाए, मर्द। ये जो लफ्ज मर्द इस्तेमाल हुआ है ना, ये औरत के मुकाबले पे नहीं है। रजुल हिम्मत वाला, जुरत वाला, बहादुरी वाला, शजाअत वाला। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन। जितने भी तुमसे पहले रसूल भेजे वो सब रजुल थे। अच्छा, तो हबीब जितने तुमसे पहले रसूल भेजे वो सब रजुल थे, तो रिसालत तो खत्म हो गई, नबुवत भी खत्म हो गई, क्या रुजूलियत भी खत्म हुई? सुनोगे सूरह अहज़ाब 33वां सूरा कुरान मजीद का, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैह फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। क्या कमाल की आयत है। मिनल मोमिनीन रिजालुन, मोमिनीन में कुछ रिजाल हैं, सब रिजाल नहीं है। सदकू मा अहदुल्लाह अलैह, उन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था वो सच्चा कर दिखलाया। फमिनहुम मन क़दा नहबहु, उनमें कोई ऐसा है जो गुजर गया, व मिनहुम मन यंतज़िर, और कोई ऐसा है जो इंतजार कर रहा है। जब तक आयत बाकी है, एक इंतजार करने वाले का वजूद जरूरी है। और सुनोगे सूरह आराफ की आयत, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा। व अलल आराफ रिजालुन यारिफूना कुल्लन बसीमाहुम, मैदान हशर में एक बुलंद मकाम पर कुछ रिजाल खड़े हुए होंगे और एक एक को चेहरे से पहचान रहे होंगे। रिजाल समझ में आ गए? रिजाल मर्द, वाहिद रजुल, ठीक है ना? अब अगर रजुल समझ में आ जाए तो सारे रिजाल समझ में आ जाएंगे। भाई इतनी सी तो बात रह गई है कि तुम्हें मैंने रिजाल के सिलसिले में कुछ थोड़ी सी आयतें हदिया की। रिजाल जमा है रजुल की, रजुल एक, रिजाल बहुत से मर्द। अगर रजुल समझ में आ जाए तो सारा सिलसिला समझ में आ जाएगा। भाई रजुल अब भी अगर समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? लाओतियन्ना रायता गदन रजुलन। मशहूर रिवायत है ना, मैंने तो पूरी रिवायत भी तुम्हारे सामने नहीं पढ़ी। लाओतियन्ना रायता गदन रजुलन, कल मैं जिसे आलम दूंगा वो रजुल होगा। वक्त नहीं है, बस आखिरी बात सुन लो। ला यरजिओ, क्या शाइस्तगी है ज़बान नबूवत की। ला यरजिओ हत्ता यफ्तह अल्लाह बन यदैह, वो वापस नहीं आएगा जब तक अल्लाह उसके हाथों पर खैबर को फतह न कर दे। फतह करेगा अल्लाह, हाथ इस्तेमाल करेगा इसके। अब यदुल्लाह के मानी समझ में आए या नहीं आए? वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, हमने ये तय किया है कि हम जिनों और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम में फेंक देंगे। क्यों? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिलो दिमाग हैं, उनसे गौर करने का काम नहीं लेते। लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनके पास आंखें हैं, वो देखने का काम नहीं लेते। लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान है और वो उन कानों से सुनने का काम नहीं लेते। उलाइका कलानाम, वो जो अक्ल से न सोचे, आंख से न देखे, कान से न सुने, वो मवेशियों जैसे हैं। अल-अनाम, मवेशियों जैसे हैं। बलहुम अदल, बल्कि मवेशियों से बदतर है, बदतर है। उलाइका हुमुल गाफिलून, असली गाफिल वही लोग हैं। भाई अजीब बात है, जानवर कह के रुक जाता कुरान, जानवर कह के रुक जाता, लेकिन कुरान ने फकत जानवर नहीं कहा, बलहुम अदल, वो जानवरों से भी बदतर है। इसलिए कि अगर कोई मवेशी, कोई जानवर अपने ठान से भटक जाए, अपनी मंजिल से बैठ जाए, तो दिन भर मुख्तलिफ चारागाहों में फिरता रहे, लेकिन शाम ढले अपने मालिक के पास आ जाता है। तो जिंदगी की शाम ढल जाए और इंसान अपने मालिक की बारगाह में आए, वो जानवर से बदतर होगा या नहीं? आंख है, आंख से देखने का काम लो। कान है, कान से सुनने का काम लो। अक्ल है, अक्ल से सोचने का काम लो। भाई अक्ल के अलावा 5 बुनियादी हिस्से हैं इंसान में, देखे, सुने, चखे, सूंघे, मस करे। आंखें नहीं देखती, आंखों के पस मंजर में जो अक्ल है वो देखती है। कान नहीं सुनते, अक्ल सुनती है। भाई जरा कान को हटा लो, कान को हटा लो और फिर तुम्हारी अक्ल सुन ले तो मैं जानू, आंखों के बगैर तुम्हारी अक्ल देख ले तो मैं जानू, ठीक है ना? अच्छा, हाथों को हटा लो, हाथों के बगैर तुम्हारी अक्ल छू ले तो मैं जानू,
تو جب تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا. آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، عقل دیکھتی ہے. کان وسیلہ ہے سننے کا، عقل سنتی ہے. ناک وسیلہ ہے سونگنے کا، عقل سونگتی ہے. بھائی اگر کان میں خرابی ہو تو عقل سن نہیں سکتی. اگر آنکھوں میں خرابی ہو عقل دیکھ نہیں سکتی. اگر ذائقے کی پہچان نہ ہو زبان کو تو عقل چکھ نہیں سکتی. اگر ہاتھوں میں خرابی آ جائے تو عقل چھو نہیں سکتی. تو اب عقل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے وسیلے بے عیب ہوں. تمہاری عقل کا تقاضا ہے، تمہاری عقل کا تقاضا ہے کہ وہ جن وسیلوں سے کام لے رہی ہے وہ وسیلے بے عیب ہوں. تو اب اللہ اگر اپنے وسیلے بنائے، خالق اس پر لازم ہے کہ وہ ہماری ہدایت کرے. یہ ہم کون ہیں جو اس پر واجب اور لازم کرتے ہیں کسی چیز کو؟ تو بات یہ کہ سورہ واللیل میں آواز دی، انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہدایت کو قبول کرو. وہ اگر آ کے ہدایت کرے تو خدا خدا نہ رہے، تم اگر جا کے ہدایت رہو تو تم نہ رہو. کسی درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے دے. ایک ایسا وسیلہ ضروری ہے جو ادھر سے لے بندوں کو دے دے. تو جو ادھر سے لے گا اس کا قریب ہونا ضروری ہے، جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے. اور وہی جب ہلا دے گا تو بندوں جیسا ہونا ضروری ہے. تو اس کی ایک جہت خدا کے قریب، دوسری جہت بندوں میں توجہ رہے. تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے. جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بچہ سمجھ لیا. حصے 5، لیکن پروردگار نے 2 حصوں کا تذکرہ کیا. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں غور نہیں کرتے. آنکھیں لا یبصرون لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کان ہو صحیح کام کر رہے ہوں اور پھر انسان نہ سنے، آنکھیں ہوں اور صحیح دیکھ رہی ہوں اور پھر انسان نہ دیکھے؟ لیکن اللہ کا اعتراض یہی ہے کہ آنکھ رکھ کے دیکھو، کان رکھ کے سنو. تم نہ دیکھ رہے ہو نہ سن رہے ہو. بھائی یہی وہ مرحلہ فکر ہے. یا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا تو اللہ کا اعتراض کیا ہے قرآن میں؟ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، عقل ہے غور نہیں کرتے. تو فقط دیکھنا کافی نہیں ہے، جو دیکھنے کا تقاضا ہے وہ پورا کرو. بھائی یہی سبب ہے سماعت بصارت. اسے 5 ہیں لیکن پروردگار نے 2 کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعت کان، بصارت آنکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو خلق کیا، امتحان کے لیے خلق کیا، اور ہم نے انسان کو سماعت دے دی، بصارت دے دی، اور فوراً بعد کہا انا ہدیناہ السبیل، اور پھر ہم نے ہدایت کر دی. تو جہاں سماعت و بصارت ہوگی وہاں ہدایت ہے. یہ سورہ اعلیٰ تھا. اور اب سورہ نیل میں آواز دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. سورہ نحل میں کہا کہ علم نہیں تھا. آئے ہو تو جاہل آئے، آئے ہو تو جاہل آئے. اور ایک جگہ آواز دی، خلق الانسان ضعیفا، انسان جب دنیا میں آیا کمزور تھا. تو 2 عیب لے کے آئے ہو، ماں کے پیٹ سے 2 عیب لے کے آئے ہو. ایک عیب کمزوری کا، ایک عیب جہالت کا. اب آنے کے بعد تم نے 10 گاہوں میں 10 حاصل کیے اور تم اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ تمہاری ایجادوں سے دنیا حیران ہے. کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر دی. کتنے جاہل تھے جب ماں کے پیٹ سے آئے اور اب کتنے بڑے عالم ہو. ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر ایجاد کر لیا، روبوٹ ایجاد کر لیا. جاہل تھے دنیا میں آ کے عالم بن گئے. تو چلے تھے جہالت سے، آئے تو کسب علم کیا، عالم بن گئے. چلے تھے کمزوری سے اور جب دنیا میں آئے تو اتنی طاقت حاصل کی کہ زمان و مکان اب بےمانی ہو کر رہ گئے. مریخ کے پیچھے تمہاری سواریاں پہنچ گئی، چاند پر تمہارے قدم اتر گئے، شمسی توانائی کو تم نے کنٹرول کر لیا. تمہارے جہاز سمندروں کے سینوں کو چاک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تمہارے ہوائی جہاز فضاؤں کے سینوں کو چاک کر رہے ہیں. تو کتنی طاقت حاصل کر لی. بھائی جہالت سے چلے عالم بن گئے، کمزوری سے چلے طاقتور ہو گئے. تم جاہل سے عالم بن گئے، تم کمزور سے طاقتور بن گئے.
تو اب جو چلا ہی ہو علم سے، جو چلا ہی ہو علم سے اور جو چلا ہی ہو طاقت سے، اس کے علم کا کمال کیا ہوگا، اس کی طاقت کا کمال کیا ہوگا؟ تو میرا جملہ یاد رکھنا، تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ وہ ہے کون جو علم سے چلا ہے؟ ہم سب تو جہالت سے چلے ہیں، ہم سب تو ناطاقتی اور کمزوری سے چلے ہیں، وہ کون ہے جو علم سے چلا اور طاقت سے چلا؟ تو میرا جملہ یاد رکھنا، اگر علم نہ ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا، وہ علم سے چلا ہے، اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا، اور اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو گہوارے میں اجدر کو دو نہ کر سکتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ، اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیے، یعنی عقل دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کر سکو۔ تو سماعت، بصارت، قلب، تین ہی ذریعے ہیں علم کے، چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آنکھ سے دیکھ کے علم حاصل کرو، کان سے سن کے علم حاصل کرو، عقل سے غور کر کے علم کو حاصل کرو، دل و دماغ سے غور کرو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، علم کے تین ہی ذریعے۔ اور اب قیامت میں سوال بھی انہی تینوں سے ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم قیامت میں آنکھ سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں کان سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں دل سے پوچھیں گے۔ بھائی رک جاؤ، آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے، کانوں کو آمادہ رکھو جواب دینے کے لیے، دل کو تیار کرو جواب دینے کے لیے۔ آنکھوں سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا آیت میں نہیں ہے۔ اب تین روایتیں ہدیہ کروں گا، اور وہ تینوں روایتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مودۃ القربہ میں، اور شیخ سلیمان حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ینابیع المودت میں جو روایتیں نقل کی، ان روایتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے سوال کیا جائے گا۔ میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آنکھ سے اور بھی سوال ہوں گے، لیکن یہ سوال تو سامنے ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا دیکھا تھا یا نہیں، اور اب کان کے لیے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ سوال تو دل سے بھی ہوگا، اسی لیے میرے نبی نے آواز دی حب علی کی عبادت، دل میں محبت رکھنا عبادت ہے۔ واپس چلو سرنامہ کلام کی آیت کی طرف، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ بھائی ایک تصور ہے اسلام کا اور ایک تصور ہے اس دنیا کا۔ کیا تصور ہے؟ آج کا فلسفہ، آج کا ادب، آج کے عمرانی علوم، یہ سب کہہ رہے ہیں وہی بات جو قرآن نے دہرا دی۔ قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کو دیکھنا نہیں ہے۔ ہلاکت ہے، فنا ہے۔ ایک آیت آواز دی اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید۔ یہ منکر کہتا ہے کہ جب ہم مٹی میں مل کے خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ اس کی نگاہ صرف دنیا پہ ہے، اس کی نگاہ صرف دنیا پہ ہے۔ سورہ یاسین میں آواز دی ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وہی رمیم۔ ہم پر اعتراض کرتا ہے، ہم پر اعتراض کرتا ہے یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی سڑی ہوئی گلی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھول گیا اپنی خلقت کو کہ کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا، بھول گیا اپنی خلقت کو، بھول گیا کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا۔ تو اب ایک تصور دنیا داری کا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اور ایک تصور قرآن مجید کا، قرآن نے کہا دنیا کے بعد آخرت ہے، آج کے فلسفے نے کہا بس جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ تمہارے ادیب ادب پروڈیوس کر رہے ہیں، جیو دنیا کے لیے۔ بس سارا فلسفہ، سارا ادب، ساری عمرانی حقیقتیں اس بات پر مصر ہے کہ جیو
دنیا کے لیے، اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر دنیا کے لیے جیو گے نتیجہ جہنم ہے، اور اگر آخرت کے لیے جیو گے نتیجہ جنت ہے۔ جب تک یہ سوچتے رہو گے کہ جیو دنیا کے لیے، اس وقت تک معاشرے میں امن نہیں ہوگا۔ امن نتیجہ ہے آخرت کا۔ اگر خوف خدا ہوگا تو امن ہوگا۔ اتنے منافق معاشرے میں ہو، زبان سے امن کی بات کرتے ہو، ہاتھوں سے اسلحے بنا رہے ہو، یہ تخریب کار معاشرہ، یہ دہشت گرد معاشرہ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ بد امنی کا شکار معاشرہ، یہ بگڑے ہوئے لوگوں کا معاشرہ فقط اس لیے ہے کہ تم ابھی تک پیغام امن کو سمجھ نہیں پائے۔ بھائی سننا، دو لفظ ہیں، ایمان اسلام۔ ایمان نکلا ہے امن سے، اسلام نکلا ہے سلم سے، اور دونوں کے معنی ہے خود امن سے رہنا، دوسرے کو امن سے رہنے دینا۔ اسلام نکلا ہے سلم سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ قرآن کی آواز، اے ایمان لانے والو، امن کے دائرے میں آ جاؤ۔ تو اب جو امن کے دائرے میں نہ آئے اس کا ایمان مشکوک ہے یا نہیں؟ یہ بھڑکے ہوئے بکے ہوئے گھوڑوں جیسا معاشرہ، عجیب مسئلہ فکر ہے۔ یہ طاقت کا غیر متوازن ہونا۔ بھائی اگر طاقت ہے تو کنٹرول بھی سیکھو۔ جب تک طاقت کے ساتھ ضبط نفس نہیں ہوگا معاشرے میں امن نہیں آئے گا۔ بتلاؤں کہ کیسی طاقت ایسی کہ امن کو خندق میں بٹھا دیا اور کنٹرول ایسا کہ ادھر کے آ گیا۔ اب اس معاشرے کو سدھارنے کا کل ایک حل ہے، اور وہ حل سورہ جمعہ نے دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے محمد کو بھیجا تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ تو میرے جملے کو یاد رکھو گے نا، سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، وہ تلاوت کرنے والا، وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے، وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے۔ نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے۔ اپنے نبی کو پہچانو۔ بھائی عجیب بات ہے، کیا عجیب ماحول ہے جس میں آخری نبی کو بھیجا گیا۔ میرا نبی، اس نے بت پرستوں سے کہا بت پرستی بند، جانور پرستوں سے کہا جانور پرستی بند، ستارہ پرستوں سے کہا ستارہ پرستی بند، سود خانوں سے کہا سود حرام، جھوٹ بولنے والوں سے کہا جھوٹ حرام، غیبت کرنے والوں سے کہا غیبت حرام۔ سارا مجمع خاموش ہے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام، اور کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہتا کہ محمد آج ہمیں منع کر رہے ہو، کل تک تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کسی مشرک کی یہ ہمت نہ ہوئی، کسی مشرک کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ کہے مسلمانوں کے رسول تم ان چیزوں کو منع کر رہے ہو، کل تک تمہارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے۔ تو پوری شریعت محمد سند ہے آبائے نبی کے مسلمان ہونے کی۔ اب یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں، اس کی پناہ میں آ جاؤ، امن بھی ملے گا، آخرت بھی ملے گی۔ والذین سورہ اعراف آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ جو میرے محمد پہ ایمان لائے، جو میرے محمد کی عزت کریں، جو میرے محمد کی مدد کریں، اور اس نور کی پیروی کریں جو محمد کے ساتھ آیا ہے۔ اولئک هم المفلحون۔ قیامت میں آخرت میں کامیاب ہونے والا وہی ہے جو میرے محمد کے پیچھے چلے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، کامیاب وہ ہوگا جو میرے آخری نبی کے پیچھے چلے، محمد کے پیچھے چلے، وہ کامیاب ہوگا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا۔ سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، خدا سے اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ولا تجهروا له بالقول، اور دیکھو کجهر بعضکم لبعض، ویسے میرے نبی کو نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ بڑا پالیسی میکنگ جملہ ہے، ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، ویسے نہ پکارو میرے نبی کو
जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। अगर तुम मेरे रसूल से आगे बढ़े, अगर तुमने रसूल की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद कर दिया, अगर तुमने वैसे पुकार दिया जैसे अपने दोस्तों को पुकारते हो, तो जानते हो क्या करूंगा? कुरान, अल्लाह का कलाम, अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, सारी इबादतें खत्म हो जाएंगी। भाई अजीब क्यों? अगर मोहम्मद की तौहीन की, अगर मोहम्मद के पीछे न चले, अगर मेरे आखिरी नबी की इज्जत नहीं की, तो सारी इबादतें जाया कर दूंगा। इबादत होती है कुर्बतन अल्लाह। कुछ बात वादे हो रही है, यानी सजदा करना है अल्लाह को, राजी करना है मोहम्मद को। अब मैं मजबूर हो गया इस मरहले फिक्र पर मकाम खत्म नबूवत को वादे करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। ये कोसने कौन दे रहा है? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, अबू लहब हलाक हो जाए। अजीब मरहले फिक्र है। माँ अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल उसके काम ना है, उसकी औलाद उसके काम ना है। यस्ला नारन ज़ात लहब, हमन करीब अबू लहब को जहन्नम की भड़कती हुई आग में फेंक देंगे। जहन्नम की भड़कती हुई आग में किसे फेंकेगा? अबू लहब को। ठीक है ना? अबू लहब ने क्या किया जो दोनों हाथों पर इल्जाम आ गया? तो दोनों हाथों से पैगंबर की पीढ़ियों पर संगबारी किया करता था और पत्थरों से पैगंबर की पीढ़ियों को जख्मी करता था। हमने तय किया है कि हम अबू लहब को जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में फेंक देंगे। समझ में आया? बूलहबियत समझ में आई? खुदा को मानो, मोहम्मद से दुश्मनी करो। बूलहबियत अगर समझ में आ गई तो मैं इसी मरहले से आगे बढ़ जाऊंगा। ये जुमला अपने ज़हनों में महफूज रख लेना कि अबू लहब दीन अब्दुल मुत्तलिब पे था, बुत परस्त नहीं था, तौहीद परस्त था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे था। तो खुदा का दुश्मन नहीं है, रसूल का दुश्मन है। उसी पारे में 30वें पारे में सूरह लहब है और उसी में एक छोटा सा सूरा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल या अय्युहल काफिरून। हबीब काफिरों से बात कर ले। काफिर कौन है? खुदा का दुश्मन। काफिर है खुदा का दुश्मन। हबीब तू बात कर। अबू लहब है तेरा दुश्मन, हबीब मैं बात करूंगा। तो मुआहिदा है खुदा और रसूल में कि खुदा के दुश्मन से मोहम्मद मुकाबला करे, मोहम्मद के दुश्मन से खुदा मुकाबला करे। इस मरहले फिक्र पर सगा चचा है, सगा रिश्तेदार है, अगर इस्लाम से दूर हो जाए, बहुत तवज्जो रहे, अगर इस्लाम से दूर हो जाए तो तब्बत यदा अबी लहब व तब। और अगर रूम का शोहेब हो, फारस का सलमान हो और इस्लाम के करीब आ जाए तो मिन्ना अहल बैत। यानी कौमों में और कबीलों में आना दलील नहीं है कि तुम बड़े कबीले का हो इसलिए बाइज्जत हो, वो छोटे कबीले का है इसलिए कमतर है। नहीं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में बाइज्जत वही है अल्लाह की निगाह में जो बेहतरीन साहिब तकवा हो। बातें मेरे सुनने वालों तक पहुंच गई कि भाई जब बात आ गई थी तो अब ये जुमला सुनते जाओ और इस जुमले को अपने ज़हन में रख लेना। इस्लाम में नस्ल की कोई अहमियत नहीं है, इसी तरह इस्लाम में रंग की अहमियत नहीं है। सारे गोरे अपने घरों में सो रहे हो और काला बिलाल अजान दे। मुझे नहीं मिला कि किसी ने एतराज किया हो कि या रसूल अल्लाह ये काला है, नऊज़ुबिल्लाह, इसके पसीने से बू आती है, इसकी सीन और शीन तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से जरूरत नहीं है, तो या रसूल अल्लाह इसे हटाकर हमें से किसी को मुअय्यन कर दे। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। वो मिजाज शनासान रिसालत का मजमा, वो मजमा जान रहा था कि जिसे रसूल गुलदस्ते अज़ान पे खड़ा कर दे उसे उम्मत उतार नहीं सकती, तो जिसे गुलदस्ते पे खड़ा करे उसे उम्मत उतार न सके तो जिसे गदीर के मिंबर पर बिठा के चला जाए। इस्लाम में रंग की कोई अहमियत नहीं, इस्लाम में नस्ल की कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह इस्लाम में ये जुमला याद रखना और ये जुमला इस काबिल है कि इसे याद रखो। इस्लाम में पेशे कमतर और बरतर नहीं है। ज़राअत से रिस्क हासिल करो, सनअत से रिस्क हासिल करो, तिजारत से रिस्क हासिल करो, मेहनत करो, मेहनत से रिस्क हासिल करो। तुम्हारे मुआशरे में किसान बड़ा हकीर है ना, जाओ देखना सूरह वाक़िया में, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये खेती तुम नहीं करते, हम खेती करते हैं।
صنعت کی اہمیت بتلائی. علمناہ صنعت لبوس لکم. ہم نے داؤد کو زیرہ سازی کی صنعت سکھلا دی. صنعت سکھلانے والا اللہ, صنعت سیکھنے والا نبی. تو زراعت کو اللہ نے نسبت دی اپنی ذات سے, صنعت کو اللہ نے نسبت دی اپنی ذات سے. تجارت, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے جان و مال لے کر جنت دے دی. رک جانا, ابھی میں محنت تک نہیں آیا اور محنت تک جاؤں گا. زراعت, صنعت, تجارت, اگر ان تینوں کو ایک ذات میں دیکھنا ہے تو یہودی کے باغ میں پانی دیتے ہوئے دیکھنا. اگر صنعت کی اہمیت سمجھنی ہے تو میرے نبی کی جوتی کو ٹاکتے ہوئے دیکھنا. اور اگر تجارت کی اہمیت سمجھتی ہے تو میس ہمیں تمار کی دکان پر بیٹھ کر خورمے کو بیچنا دیکھنا. بھائی عجیب بات ہے, زراعت کی اہمیت علی نے سمجھائی جاگتے ہوئے. جاگ رہے تھے نا جب تو پانی دیا یہودی کے باغ کو. جوتی ٹاکنے کی صنعت علی نے کی جاگتے ہوئے, اور تجارت دونوں کیفیتوں میں کی. اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہے تو میسم کی دکان پہ دیکھنا, اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا ہے تو نبی کے بستر پر. تجارت, اللہ نے کہا ہم تجارت کرتے ہیں. صنعت, قرآن میں ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ ہم نے صنعت سکھلائی داؤد. زراعت, سورہ واقعہ میں آواز دی زراعت ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب چوتھا اور آخری فیکٹر محنت. محنت وہ کر نہیں سکتا, وہ محنت کر نہیں سکتا, لیکن محنت تقاضا ہے جسم کا, تقاضا ہے جسم کا. اور وہ جو ایک کلمہ کن سے پوری کائنات کو بنا دے, اس سے تو محنت کی کوئی توقع نہیں ہے نا, ممکن ہی نہیں ہے محنت. ذات واجب میں محنت کا کوئی تصور نہیں ہے, تو اب کیسے پتا چلے کہ محنت کی اہمیت کیا ہے؟ تو بس ایک آیت سننا اور اب مجھے اجازت دے دینا. جناب مریم چلی, ایک نقلستان میں آئی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو اب مریم ہے سچا, اور مریم کو غذا کی ضرورت ہے. مریم کو غذا کی ضرورت ہے. حکم آیا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. مریم, جس کھجور کے درخت کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو اسے ہلاؤ. یہ درخت گرائے گا تازہ میوے, رطبن کھجور, جنیا تازہ. میں زور دے رہا ہوں تازہ کیوں, تازہ کھجور ہے. اچھا خورمے کب پکتے ہیں؟ جون جولائی اگست میں, شدید گرمی میں. اور عیسیٰ کب متولد ہوئے؟ 25 دسمبر کو, شدید سردی میں. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ شدید سردی کے موسم میں تازہ خورمے پیدا کرنے والے پروردگار, یہ ہلانے کی شرط کیوں ہے؟ جب تازہ خورمے تم نے بنا دیے تو ٹپکا دے, کہ نہیں ہلاؤ. محنت کرنا تمہارا کام ہے, رزق دینا میرا کام ہے. عجیب بڑھنے فکر ہے نا بھائی. سمجھ میں آ گئی محنت کی قوت. مزدور محنت کرنے والا, مزدور محنت کرنے والا. مزدور کا لفظ حقیر نہیں ہے, جو محنت کرے وہ مزدور ہے. اور میرے نبی نے آواز دی کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی توجہات مزدور ہیں, مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی اسی لیے نبی نے طے کیا کہ جب میں اجرت مانگوں گا تو غدیر کی دوپہر میں مانگوں گا, تاکہ ٹپکتے ہوئے پسینے میری کی مولا یہ کا اعلان ہو جائے. رسول کی رسالت کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی یہی تو بات کہی قرآن نے. قل سورہ شورا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. ابھی پہلے کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے, اگر دینی ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرو. میری اجرت رسالت کی اجرت. بھائی عجیب کمال ہے نا. دین سکھلایا اس کی اجرت, قرآن دیا اس کی اجرت, نمازیں سکھلائی اس کی اجرت, اور محبت اجرت میں کس کی؟ قربان. کہنے لگے جیسے ہم نے دین لیا ویسے ہی قربانی بھی لیا, جیسے ہم نے شریعت لی ویسے ہی قربانی بھی شریعت لی. بھائی یہی ہے نا. جیسے ہم تک اسلام آیا ویسے قربا تک بھی اسلام آیا. تو اب ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ان کی محبت واجب کی گئی؟ تو بھائی بات یہ کہ خدا حکم مودت دینے والا, رسول اجرت مانگنے والے, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے.
चार ही तो करो है ना, चार ही करो है। अल्लाह हुक्म देने वाला, नबी उजरत मांगने वाला, उम्मत उजरत देने वाली, कुर्बा उजरत लेने वाले। तो अगर कुर्बा ने भी उम्मत ही की तरह दीन लिया होता तो वो देने वालों में होते, लेने वालों में ना होते। हिफाजत किताब की जिम्मेदारी कुर्बा की है, शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी कुर्बा की है, सुन्नत रसूल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कुर्बा की है। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह गवाही देता है कि उसकी जात के अलावा कोई और माबूद नहीं है। वल मलाइकतो, और फरिश्ते भी उसकी तौहीद की गवाही देते हैं। व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त, और वो साहिबान इल्म, फकत साहिबान इल्म नहीं, वो साहिबान इल्म जो अदल पर कायम हो, वो साहिबान इल्म जो अदल पर कायम हो, वो भी अल्लाह के एक होने की गवाही देते हैं। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कोई माबूद नहीं है, कोई खुदा नहीं है सिवाय उस एक खुदा के जो साहिब इज्जत भी है, साहिब हिकमत भी है। तो तीन गवाहियों का तस्करा है। अल्लाह अपने एक होने की गवाही देता है, फरिश्ते अल्लाह के एक होने की गवाही देते हैं, वो साहिबान इल्म जो अदल पर कायम है वो भी अल्लाह के एक होने की गवाही देते हैं। अब मैं अपने सारे मोहतरम सुनने वालों से यह सवाल करना चाह रहा हूं कि भाई अल्लाह गवाही देता है कि वो एक है, कभी आया गवाही देने के लिए? अगर उसने गवाही दी तो कब दी? अगर उसने अपने वजूद के एक होने की गवाही दी तो कैसे दी? अगर गवाही दी तो किन लोगों ने उस गवाही को कबूल किया? तो खुदा की कसम जवाब न मिल सके। अगर कोई गैर मुस्लिम सवाल कर लेना कि भाई तुम्हारा अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने गवाही दी अपने एक होने की, बताओ कब गवाही दी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये मसला, और बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका जवाब देना। लेकिन जब अली से पूछा गया, अली इब्ने अबी तालिब से पूछा गया कि मौला आयत तो ये है कि अल्लाह गवाही देता है अपने एक होने की, तो मौला अल्लाह ने गवाही कब दी? मुस्कुरा के फरमाने लगे कि भाई जितने अंबिया आए, भाई देखना क्या दलील दी अली ने, जितने अंबिया आए उस एक की तरफ से आए, अगर कोई दूसरा खुदा होता तो वो भी तो अपना एक नबी भेज देता। भाई अल्लाह गवाही भेजवाए, फरिश्ते गवाही लाए, और वो साहिबान इल्म जो आदिल पर कायम है वो बंदों के सामने गवाही दें। भाई अजीब बरहले फिक्र है। सूरह लुक़मान में आवाज दी, व मिनन नास मैं युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में बहस करने पे आमादा हो जाते हैं, न उनके पास इल्म होता है, न उनके पास हिदायत होती है, न उनके पास किताब मुनीर होती है। यानी इल्म न रख के खुदा पे बात करता है, हिदायत न रख के खुदा पे बात करता है, किताब को न जान के खुदा पे बात करता है। यानी दलील दे दी कि जहाँ इल्म होगा वही हिदायत होगी, और जहाँ हिदायत होगी वही किताब होगी, कहीं और नहीं होगी। इल्म और हिदायत के इर्तिबात को ज़हन में रखिएगा। जाना मुझे आगे तो ये उलूल इल्म है, साहिबान इल्म है। उन्होंने किसी मदरसे में इल्म को हासिल नहीं किया, उन्होंने किसी मकतब में बैठ के इल्म को हासिल नहीं किया। भाई तुम और तुम्हारा आलिम और है, वो और उसका आलिम और है। भाई बहुत तवज्जो रखना, तुम और हो, तुम्हारा आलिम और है, वो और है, उसका आलिम और है। क्या मेरे मोहतरम सुनने वालों के ज़हन में सूरह नहल की वो आयत महफूज नहीं होगी? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ व जअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि ला तअलमून शैआ, तुम्हारे पास जर्रा बराबर भी इल्म नहीं था। बहुत तवज्जो रखना। व जअला लकुमुस समअ, कान दिए इल्म हासिल करो, वल अबसारा, आंखें दी इल्म हासिल करो, वल अफइदा, दिलो दिमाग दिए इल्म हासिल करो, और इल्म बेमकसद हासिल न करो। लअल्लकुम तशकुरून, इल्म का नतीजा शुक्र हो, कुफरान न हो। इल्म का नतीजा शुक्रान हो, इल्म का नतीजा कुफरान न हो। आए थे तो जाहिल आए, देखो तुम और हो, तुम्हारा आलिम और है, वो और है, उसका आलिम और है। तुम दुनिया में आए जाहिल आए, आ गए ना दुनिया में जाहिल, और जब दुनिया से गए तो अब किसी और सूरह से आयत नहीं पेश करूंगा, वही सूरह नहल। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि लिकै ला यअलम बादा इल्मिन शैआ। अल्लाह ने तुम्हें खल्क किया, अल्लाह तुम्हें मौत देता है, अल्लाह तुम्हें पलटा देता है उम्र के बदतरीन हिस्से की तरफ। क्यों? लिकै ला यअलम बादा इल्मिन शैआ, पढ़ लिख कर, आलिम फाजिल बनकर जब कब्र में जाओ तो जाहिल बन के जाओ। आए थे तो जाहिल आए, भाई तवज्जो रखना। आए थे दुनिया में तो जाहिल आए, और जब दुनिया से गए जाहिल गए। बहुत तवज्जो दरकार है मोहतरम सामीन की। सूरह नहल की 2 आयतों में कहा तुम दुनिया में आए जाहिल आए, तुम दुनिया से गए जाहिल गए। अच्छा, तो अब दुनिया में आने के वक्त जाहिल थे, जाते वक्त जाहिल थे, दरमियान में तो आलिम थे ना। स्कूलों में भी पढ़ा, मदरसों में भी पढ़ा, मकातिब में भी गए,
یونیورسٹیز میں بھی تعلیم حاصل کی, کتابیں بھی پڑھی, علماء سے بھی درس حاصل کیے, تو اب تو پڑھ لکھ گئے نا. آئے تھے جاہل آئے, اچھا جائیں گے جاہل جائیں گے, بھائی اب تو پڑھے لکھے ہیں نا. کہا نہیں سنو, سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بھائی ناز نہ کرنا اپنے علم پر, بھائی بہت توجہ رکھنا, اپنے علم پہ ناز نہ کرنا, اس لیے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ دنیا کا قلیل ترین علم ہے. بھائی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اب سننے والوں تک اس پیغام کو میں کیسے پہنچاؤں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت کے پاس جو علم ہے وہ قلیل ترین علم ہے, اور اس علم کا جادو یہ ہے کہ سمندروں کے سینوں کو چیر کر جہاز رواں ہیں, فضاؤں کے سینوں کو چیر کر خلائی سفینے بھیجے گئے, ستاروں پہ کمندیں ڈال دی گئی, چاند پر انسانی سواریاں اتر گئیں, شمسی توانائی کو اسیر کر دیا گیا. بھائی ستاروں کی طرف خلائی سفر جاری ہے, چاند پر انسان اتر چکا ہے, سورج کی شعاؤں کو اسیر کیا جا چکا ہے, اس سے توانائی لی جا رہی ہے. تو سورج کی توانائی کو اسیر کرو علم قلیل سے, ستاروں پہ کمندے ڈالو علم قلیل سے, چاند پہ اتر جاؤ علم قلیل سے. تو اگر کسی کے پاس علم کثیر ہو تو وہ اگر ستارے کو اتار لے, چاند کو چھوڑ دے, سورج کو بچا لے. علم قلیل کے کرشمے ہیں. تو جہاں علم کثیر ہو وہاں شمسی توانائی اثیر نہیں ہوگی, شمس پلٹے گا, وہاں سواریاں چاند پہ نہیں اتریں گی, چاند ٹوٹے گا, وہاں ہمارا سفر ستارے کی طرف نہیں ہوگا, ستارے کا سفر ہماری جانب ہوگا. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہے علم قلیل. بھائی بہت توجہ رکھنا, علم قلیل, انسان مجبور ہے اس علم قلیل کو حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان خواہشات کا مجموعہ ہے. بھائی فکر کو یہاں سے آگے بڑھنا ہے. انسان میں خواہش ہے, سوتا ہے جاگتا ہے, اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, چلتا ہے پھرتا ہے, اپنے مفادات کی حفاظت کرتا ہے, اپنے دشمن کو دفاع کرتا ہے, اپنے دوست کو قریب کرتا ہے. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسان میں خواہش ہے. خواہش تو جانور میں بھی ہے. اب جتنی باتیں میں نے آتی, سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, یہ ساری چیزیں جانور میں اور انسان میں مشترک ہیں, ہے نا. اب ایک چیز دی کہ بھائی تمہیں جانوروں سے الگ کرنا ہے. اگر فقط خواہش رہ گئی تو جانور بن کے رہ جاؤ گے. تمہیں جانوروں سے اٹھانا ہے, تو اب ہم تمہیں ایک شے دے رہے ہیں, اور اس شے کا نام ہے عقل. بھائی اب توجہ کرنا, تو اب تمہارے اندر خواہش بھی ہے, عقل بھی ہے. اب عجیب مخلوق بنائی ہے. بھائی توجہ رکھنا, اب تمہارے اندر خواہش بھی ہے, تمہارے اندر عقل بھی ہے. جانور فقط خواہش, فرشتہ فقط عقل. اب انسان وہ درمیانی مخلوق ہے. بھائی یہاں رکے رہنا, انسان وہ درمیانی مخلوق ہے جس کے اوپر فرشتہ ہے, جس کے نیچے جانور ہے. فرشتہ عقل ہی عقل, جانور خواہش ہی خواہش. انسان کون؟ جس میں خواہش اور عقل کا تصادم ہو جائے, ٹکراؤ ہو جائے. بھئی یہاں روک رہا ہوں. اب جہاں خواہش غالب آ گئی عقل پر, وہاں گائے کی پوجا. بھئی اتنا گرا کہ جانور سے بدتر ہو گیا. جہاں خواہش غالب آ گئی عقل پر, وہاں گائے کی پوجا ہے, بیل کی پوجا ہے, سانپ کی پوجا ہے, شیر کی پوجا ہے, دوسرے مختلف جانوروں کی پوجا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان مجموعہ تھا عقل کا اور خواہش کا. عقل دب گئی, خواہش غالب آ گئی, جانور سے نیچے گر گیا. بھائی توجہ رکھنا. اور جہاں عقل مکمل تھی وہاں انسان اتنا بلند ہوا کہ فرشتہ نہیں بنا. فرشتوں کو حکم ہوا ہمارے اس آدم کے سامنے پیشانیوں کو جھکا دو. گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے, ابھرے تو فرشتے سے بلند ہو جائے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس پیغام کو پیش کروں کہ بھئی آدم اولو العزم نبی نہیں ہے, لیکن جبریل اولو العزم فرشتہ ہے, میکائیل اولو العزم فرشتہ ہے, اسرافیل اولو العزم فرشتہ ہے, اسرائیل اولو العزم فرشتہ ہے. غیر اولو العزم نبی کے آگے اولو العزم فرشتے جھک جائیں. قرآن نے کہا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا. آدم اولو العزم نبی نہیں ہے, فرشتے اولو العزم ہیں. تو اولو العزم فرشتوں کو غیر اولو العزم نبی کے آگے جھکایا گیا یا نہیں؟ بھائی اولو العزم غیر اولو العزم سے افضل ہے, خاتم اولو العزم سے افضل ہے. غیر اولو العزم نبی کے آگے سارے فرشتے جھک جائیں. اب فرشتوں کی مجال نہیں ہے کہ آدم سے آنکھ ملا سکیں, اور آدم کی مجال نہیں ہے کہ کسی اولو العزم نبی سے آنکھ ملا سکے, اور اولو العزم نبی کی مجال نہیں ہے کہ خاتم النبیین سے آنکھ ملا سکے. جب تم آدم جیسے نہ ہو سکے تو محمد عربی جیسے کہاں سے بن جاؤ گے؟ تو انسان کی ضرورت کو, انسان کی خواہش کو کنٹرول کروایا گیا عقل کے ذریعے. سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ, اور اس سورے کا مسلسل ہے پیراگراف. مشرک کافر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, اور جہنم میں اتنا غیظ ہوگا کہ اس کے شعلے سانپ کی پھنکار کی طرح لپک رہے ہوں گے.
اور جب کافروں کا گروہ اس جہنم میں داخل ہوگا تو فرشتے پوچھیں گے عالم یاتکم نذیر، بھائی یہ تم جہنم میں کہاں جا گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی ڈرانے والا، کوئی ہدایت کرنے والا، کوئی حلال و حرام بتانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کہیں گے کہ آیا تو تھا۔ بھائی سننا، پشیمانی سننا کافر کی نہیں، جہنمی کی، جہنمی کی پشیمانی۔ کہنے لگے جب فرشتوں نے پوچھا عالم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہا بھائی آیا تو تھا، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کر دی اور ہم نے کہا کہ تم جو یہ سنا رہے ہو یہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اب پشیمانی میں کہیں گے قالوا لو كنا نسمع اور ناقل ما كنا في اصحاب السعير، بڑی پشیمانی سے کہیں گے کہ بھائی آیا تو تھا، اگر ہم اس کی بات سن لیتے اور اگر سمجھ ہی لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ نبی آیا تو تھا، اگر ہم اس کی بات سن لیتے اور اس میں عقل سے کام لے لیتے، اسے سمجھ لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ تو فقط نبی کو مان لینا کافی نہیں ہے، جب تک نہ سنو اور نہ سمجھو گے کہہ کیا رہا ہے۔ اس کے حلال کو مانو، اس کے حرام کو مانو، اس کے بتلائے ہوئے خبیث کو مانو، اس کے بتلائے ہوئے طیب کو مانو، اس کے بتلائے ہوئے معروف کو مانو، اس کے بتلائے ہوئے منکر کو مانو۔ فقط نبی کو مان لینا کافی نہیں ہے بھائی، بہت توجہ رکھیے گا۔ تو خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل دی گئی نا۔ اچھا اب خواہش سرکشی کرے تو عقل کے ذریعے کنٹرول کرو، اور اگر عقل سرکشی کرے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بھائی اگر خواہش سرکشی کرے عقل سے کنٹرول کرو، اگر عقل سرکشی کرے علم سے کنٹرول کرو، اور اگر علم سرکشی کرے، جانا تو آگے ہے نا، کر سکتا ہے علم سرکشی۔ اگر علم میں سرکشی نہ ہوتی تو وہ نہ ہوتا جو ہیروشیما پہ ہوا۔ اگر علم میں سرکشی نہ ہوتی، اگر علم میں سرکشی نہ ہوتی تو وہ نہ ہوتا جو ایک آنجہانی بڑی طاقت نے افغانستان میں کیا۔ اگر علم میں سرکشی نہ ہوتی تو آج یورپ میں وہ نہ ہوتا جو بوسنیا کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے۔ تو علم میں سرکشی ہوتی ہے، فساد خواہش عقل اور علم کی باہمی سازش سے جنم لیتا ہے۔ میری بات اگر واضح ہو گئی ہوتی تو مجھے اب مثال دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی خواہش نے کہا، توجہ رکھنا، خواہش نے کہا کہ اپنے دشمن کو زیر کرو، خواہش نے کہا کہ اپنے دشمن کو ہلاک کر دو، مار دو، زیر کر دو۔ عقل نے کہا کہ پتھر اٹھاؤ اسے مار دو۔ اب یہ سازش مکمل ہو رہی ہے۔ ایک طاقت نے کہا اپنے دشمن کو زیر کرو، دوسری طاقت نے سمجھایا کہ اب زیر کیسے کیا جائے، پتھر اٹھاؤ اسے مار دو۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ دشمن بہت دور تھا، اب علم بیچ میں آیا کہ اسے من جنیق میں رکھو، اٹھا کے پھینکو۔ تو من جنیق سے لے کر ایٹم بم تک انہیں تینوں طاقتوں کی سازشیں ہیں۔ خواہش آمادہ کرتی ہے عقل کو، عقل آمادہ کرتی ہے علم کو۔ بھائی توجہ رکھنا، تو اب علم جب سرکش ہو جائے تو اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار اب کیا کرے؟ کہا ہم بتاتے ہیں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہم نے تمہیں ضمیر دیا ہے، ہم نے تمہیں ضمیر دیا ہے۔ علم سرکشی کرے ضمیر سے اسے کنٹرول کرو۔ بھائی بات آ گئی نا ضمیر تک؟ اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، پروردگار اگر ضمیر کمزور ہو جائے، اگر خواہش سرکشی کرے عقل سے کنٹرول کرو، اگر عقل سرکشی کرے علم سے کنٹرول کرو، اگر علم سرکشی کرے اپنے ضمیر سے کنٹرول کرو، اور اگر ضمیر سرکش ہو جائے تو کہا مت گھبراؤ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو ضمیروں کو کنٹرول کرے گا۔ مت گھبراؤ، میرا محمد نفسوں کا تزکیہ کرے گا، ضمیروں کو کنٹرول کرے گا۔ بھائی یہ کمال علم کی منزل ہے، یہ کمال ہدایت کی منزل ہے، یہ کمال عقل کی منزل ہے، نہیں یہ کمال صدق کی منزل ہے، یہ کمال عادل کی منزل ہے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت اس بات پر کروں جس بات کو اس وقت پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ بھائی تمہاری تاریخ علم آئے جاہل آئے، گئے جاہل گئے، اور قلیل علم درمیان میں آیا، یہ تمہاری تاریخ علم ہے، یہ تمہارے عالم اور تم اور وہ اور اس کے عالم۔ اور کروں بھائی ذہن میں رہے، اب قرآن کی تاریخ علم شروع ہوئی، وعلم آدم الاسماء کلھا، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور تاریخ علم ختم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علم البیان۔ تو شروع ہوئی علم آدم سے، ختم ہوئی علم قرآن پر۔ تاریخ علم سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں۔ دیکھو عدالت کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی میزان نہیں ہے، ناپ کے دکھلا دو کتنی عدالت، تول کے دکھلاؤ کتنی عدالت۔ سخاوت کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، عدالت، سخاوت، شجاعت، حسن خلق، خدمت، احسان، مروت، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عادل بیٹھا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کتنا بڑا عادل؟ نہیں۔ اگر کوئی سخی بیٹھا ہو بتا سکتے ہیں کتنا بڑا سخی؟ تو پیمانے نہیں ہیں۔ دنیا کی کسی اخلاقی صفت میں میزان نہیں ہے، پیمانے نہیں ہے، بس ایک صفت ایسی ہے جس میں میزان بھی ہے، پیمانے بھی ہیں۔ علم یہ KG کا ہے، یہ پرائمری کا ہے،
یہ ثانوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ انٹر میں گیا، وہ بی اے میں گیا، وہ ایم اے میں گیا. تو ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس فقط علم میں ہے، کسی اور اخلاقی صفت میں نہیں ہے. طے ہو گئی نا بات. تو اب پروردگار نے بھی جب اپنے عالم بھیجے تو ایک ایک کے ہاتھ میں سند رکھ دی. پروردگار نے جب اپنے پاس سے عالم بھیجے نا تو سندیں ہاتھ میں دے دیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم اسما دیا، ایک سند. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے ایک علم دے دیا، دوسری سند. دیکھیں سندیں بانٹ رہا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم دے دیا، تیسری سند. وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات چیت کرنے کا علم دے دیا. اب ایک ایک ڈگری مل رہی ہے. آدم کو علم اسما ملا، سلیمان کو علم منطق الطیر ملا، خضر کو علم لدنی ملا، داؤد کو علم زرہ سازی ملا. وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف کو علم تعبیر خواب دیا. یہ ایک ڈگری ہے. اب ڈگریاں بڑھ رہی ہیں نا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ کو کتاب دی، حکمت دی، توریت دی، انجیل دی. تو اب ڈگریاں تقسیم ہو رہی ہیں. کسی کو علم اسما دیا، کسی کو علم تعبیر خواب دیا، کسی کو علم منطق الطیر دیا، کسی کو علم زرہ سازی دیا، کسی کو علم کتاب و حکمت دیا، کسی کو علم توریت و انجیل دیا. تو اب ایک ایک ڈگریاں ہر نبی کو ملی. اور جب مقام ختم نبوت آیا تو ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا. حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محمد، میرے حبیب، میں نے تجھے وہ سب کچھ دیا جو تو نہیں جانتا تھا. تو جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ محمد میں آ گیا یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ محمد کے اندر. بھائی یہی تو سبب ہے نا کہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں عدالت کا شہر ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تقوی کا شہر ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں سخاوت کا شہر ہوں. میرا نبی اگر بولا تو فقط اتنا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. اور شہر وہ ہو، میں علم کا دیہات ہوں نہیں، میں علم کا قصبہ ہوں نہیں، میں علم کا گوٹھ ہوں نہیں، میں علم کا پنڈ ہوں نہیں. اس جگہ پنڈ میں کچھ ملے کچھ نہ ملے، اور شہر وہ جہاں سب کچھ مل جائے. میرا محمد، میرا نبی علم کا شہر ہے. بھائی بہت توجہ فرمائیے گا. میرا نبی علم کا شہر ہے. علم اگر، بھائی یہ جملہ قابل غور ہے، میرا نبی مدینۃ العلم ہے. علم اگر زبان پہ جاری ہو جائے تو اس کا نام صدق ہے، اور علم اگر عمل پہ طاری ہو جائے تو اس کا نام عدل ہے. علم اگر زبان پہ جاری ہو جائے تو اس کا نام ہے صدق، اور علم اگر عمل پہ طاری ہو جائے تو اس کا نام ہے عدل. میرے محمد کی تعریف میں قرآن نے یہی تو کہا نا، وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا، ہم نے اپنے حبیب پر صداقت بھی مکمل کر دی، عدالت بھی مکمل کر دی. یعنی صدق کا کمال محمد، عادل کا کمال محمد. اور بھائی یہی تو چچا نے کہا تھا نا ابو طالب نے جب محمد کا تعارف کرایا. بھائی میرے رسول کا پہلا نعت گو ابو طالب. میرے نبی کا پہلا نعت گو ابو طالب. اور اس ابو طالب نے میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتامى عصمۃ للارامل. یہ میرا بھتیجا. بھائی لوگ آئے تھے کہ ابو طالب اپنے خدا سے دعا مانگ دو کہ بارش ہو جائے. اس نے محمد کو اپنے آگے کھڑا کیا، اور محمد کو کھڑا کرنے کے بعد شعر پڑھا وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه. یہ اتنے روشن چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا وسیلہ دے کے اس سے مانگو تو ابھی فوراً بارش برس پڑے. میرے نبی کی کیفیت دیکھو، وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه. یہ اتنے خوبصورت، یہ میرا بھتیجا اتنے خوبصورت چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا واسطہ دے کر دعائیں مانگو تو بارش ٹوٹ کے برس جائے. شمال الیتامى، یتیموں کی پرورش گاہ ہے. وہ عصمۃ للارامل، بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے. اب پہلا شعر، اور اب درمیان سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں. بھائی محمد تو پہچانو. کہا میرا بھتیجا ومیزان صدق لا یخیط شعیرۃ ووزان عدل وزنہ غیر زائل. یہ میرا بھتیجا یہ صدق کی میزان ہے، یہ صدق کی ترازو ہے. لا یخیص شعیرۃ، ایک جو کے برابر بھی اس کے تولنے میں کمی بیشی نہیں ہوتی. وزان عدل وزنہ غیر زائل. اور یہ میرا بھتیجا عدل کا وزن کرنے والا ہے. اگر عدل کا وزن کر دے تو قیامت تک اس کے وزن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ میزان صدق بھی ہے، یہ وزان عدل بھی ہے. اور آیت نے کہا تھا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یہ میرا محمد نمونہ ہے صداقت کا،
نمونہ ہے عدالت کا، مدینہ ہے علم کا. اب فکر یہی سے آگے جائے گی بھائی. اب محمد علم کا مدینہ، محمد صدق کا نمونہ، محمد عدالت کا نمونہ، محمد کمال عدالت کے معیار پر، محمد کمال علم کے معیار پر، محمد کمال صداقت کے معیار پر. لیکن محمد کو سمجھنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ ایسے صاحبان علم کی ضرورت ہے جو علم محمد کو آسان بنا کر امت تک پہنچائے. بھائی محمد کمال علم کا نمونہ، محمد کمال صدق کا نمونہ، محمد کمال عدل کا نمونہ. مشرک ہے، میرے نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، لیکن کہہ رہا ہے کہ امین ہے، کہہ رہا ہے کہ صادق ہے. اور میرا نبی، بھائی دیکھنا، میرا نبی بار بار کہتا ہے یہ تمہارے بت، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کوئی عجیب کمال ہے. دیکھیں میں آپ کے بزرگ کو اگر کچھ کہہ دوں، آپ کو حق ہے میرے بزرگ کو کچھ کہیں، ہے نا. محمد رسول اللہ بتوں کے لیے کہہ رہے ہیں مشرک معاشرے میں یہ تمہارے بت کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تمہارے بت بول نہیں سکتے، یہ تمہارے بت اٹھ نہیں سکتے، یہ تمہارے بت ان کے ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتے، یہ تمہارے بت کسی قابل نہیں ہے، جہاں سے چاہے اٹھا لو، جہاں پہ چاہے رکھ دو. یعنی عجیب بات ہے. عادل بول رہا ہے، صادق بول رہا ہے، امین بول رہا ہے، صاحب علم بول رہا ہے، ہادی بول رہا ہے. توجہات مفعول رکھیں. تو کوئی مشرک تو کہتا کہ مسلمانوں کے رسول تم ہمارے بتوں میں 100 عیب نکال رہے ہو نا، لاؤ اپنے خدا کو. تو جب تو صحیح کہ 500 عیب اس میں ہم نکال دیں. دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہے میرا نبی. بات ہو گئی نا میرے محترم سننے والوں. تو کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے میرا نبی. کہ بھائی مشرکوں سے میرا نبی کہتا ہے تمہارے بت کسی کام کے نہیں ہیں، تمہارے بت لولے ہیں، تمہارے بت لنگڑے ہیں، تمہارے بت اندھے ہیں، تمہارے بت اپاہج ہیں، تمہارے بت مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تمہارے بت اگر کوئی جانور نجس کر جائے تو اپنے کو پاک نہیں کر سکتے. لیکن کوئی مشرک یہ نہیں کہتا کہ محمد لاؤ اپنے خدا کو، تو 100 عیب اس کے اندر ہم نکال دیں گے. تم نے 10 عیب نکالے ہیں بتوں میں، تم نے 10 عیب نکالے ہیں بتوں میں، ہم 100 عیب تمہارے خدا میں نکالیں گے. تو یہ مشرک کی زبانیں بند کیوں ہو گئی؟ یہی لانگا تھا سننے والوں کو. یہ مشرک کی زبانیں بند کیوں ہو گئی؟ کوئی محمد کو چیلنج کیوں نہیں کرتا کہ لاؤ اپنے خدا کو، اس میں 100 عیب ہم نکال دیں گے. تو بھائی اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے، پہلے اس میں عیب تلاش کرو. اب کمال علم سمجھ میں آیا میرے نبی کا، اب کمال صداقت میرے نبی کا سمجھ میں آیا، اب کمال امانت میرے نبی کا سمجھ میں آیا. لیکن اب علم نبی بڑھے تو کیسے بڑھے؟ بھائی ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی اور بڑی شان کے ساتھ آواز دی قرآن مجید نے. بہت نازک مرحلہ فکر ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. وہ صاحبان علم جو عدل پہ قائم ہیں وہ توحید کی گواہی دیتے ہیں. کون صاحبان علم؟ جو عدل پر قائم ہے. بھائی کہاں تلاش کریں ان صاحبان علم کو؟ یہ صاحبان علم ملیں گے کہاں؟ جو عدل پہ بھی قائم ہو اور خدا کی توحید کی گواہی بھی دے. جاؤ دیکھو سورہ محمد میں اب لفظ بدل رہا ہے، علم کے ساتھ اولو نہیں ہے، اب لفظ بدل رہا ہے. اور عجیب شان کے ساتھ سورہ محمد میں کہا منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. حبیب تیری صحبت سے فیض پانے والے جب باہر نکل کے جاتے ہیں تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی میرے نبی نے کہا کیا. تشریح کے لیے، دین کی تشریح کے لیے، نبی کی باتوں کی تشریح کے لیے اوت العلم موجود ہے. تو چلے زمانے رسول سے، اوت العلم چلے زمانے رسول سے. کہاں تک گئے؟ سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. بھائی دیکھنا یوم یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. پروردگار قیامت کے دن بڑے جلال میں ہوگا. آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. پروردگار قیامت کے دن اپنے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں. پروردگار قیامت کے دن بڑے جلال میں ہوگا اور بڑا ذلیل کرے گا مشرکوں کو. یوم یخزیہم بہت ذلیل کرے گا مشرکوں کو. ویقول اور قیامت کے دن پروردگار کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ. کہاں گئے وہ شریک جنہیں بنا کے پوج رہے تھے؟ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. اپنے بنائے ہوئے کو پوج رہے تھے. ابراہیم نے یہی تو استدلال کیا نا، تعبدون ما تنحتون. بھیا تمہیں کیا ہو گیا؟ بناتے بھی ہو پوچھتے بھی ہو، بناتے بھی ہو پوچھتے بھی ہو. تو پروردگار یوم یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ. بڑے جلال میں اللہ پوچھے گا کہاں گئے وہ میرے شریک جنہیں بنا کے پوچھ رہے تھے اور بڑی مشقتیں اٹھا رہے تھے ان کے بنانے میں، ان کے پوجنے میں. مجھے خاموش ہے. بھائی قیامت میں مجال ہے کسی کی کہ بغیر اذن الہی کے بات کر لیں؟ اللہ جلال میں ہے، پروردگار جلال میں ہے. مشرکوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میرے شریک کہاں گئے؟ مجھے خاموش کھڑے ہیں. قال الذین اوتوا العلم. اس وقت اوتوا العلم کہیں گے ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. آج ساری ذلتیں اور ساری برائیاں مخصوص ہیں ان کافروں کے لیے. بھائی روکے رہنا. اوتوا العلم زمانے رسول میں تھے، اوتوا العلم قیامت کے میدان تک کھڑے ہو گئے. تو اب کوئی زمانہ اوتوا العلم سے خالی نہیں ہے.
سورہ عنکبوت 29واں سورہ قرآن مجید کا، بل ہوا آیاتن بیناتن فی صدور الذین اوتوا العلم. بھائی یہ قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ قرآن اوت العلم کے سینوں میں ہے. تو اب کچھ ایسے ہیں کہ جو مزاج قرآن کا وہ مزاج ان کا، جو تینت قرآن کی وہ تینت ان کی. تو یا رسول اللہ کہاں معلوم کرے کہ وہ قرآنی مزاج والا کہاں ہے؟ تو بھائی اسی دن کے لیے تو کہا علی المال قرآن و قرآن و علی. قرآن قلب رسول پہ آیا، علی خانہ خدا میں آیا. قرآن نے محمد کی زبان چومی اور علی نے محمد کی زبان چوسی. ہوا تو یہی ہے، قرآن نے محمد کی زبان چومی، زبان مطہر چومی، اور علی نے محمد کی زبان مطہر چوسی. قرآن محمد کے دل میں پروان چڑھتا رہا، علی محمد کی گود میں پروان چڑھتا رہا. کتنا اتحاد ہے قرآن میں اور علی میں. جب علی آیا ہے نا، علی آیا میرے محمد کے ہاتھوں پر، تو علی بول رہا تھا. میرے نبی کی شان تو معلوم ہے نا، میرے نبی کی شان معلوم ہے نا. میرا نبی وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں پر آ کر نہ بولنے والے پتھر بولنے لگے. تو اگر بولنے والا بچہ بولنے لگے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ قرآن اور علی کتنے قریب ہیں. بھائی کتنی مشابہت عرض کروں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. بھائی سننا، قرآن کا کمال یہ اور قرآن کی توانائی یہ ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے. یہ ہے علی وہ علی جس نے بار بار آواز دی انا عبد من عبید محمد. بھائی میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ میرا علی، وہ میرا محمد. دونوں پر بیان دین کی ذمہ داریاں. محمد بیان کرے، علی اس کی تشریح کرتا جائے. اب اس مرحلے فکر پر روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو کہ دیکھو، اب منزل تشریح پہ وہ آئے جو صاحب علم ہو، صاحب ہدایت ہو، صاحب کتاب منیر ہو. ہدایت دو حصوں میں تقسیم ہو کے نہیں چلی. بھائی ہدایت کے لیے تو پروردگار نے پالیسی دی، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبۃ المکذبین. ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں، ہر گروہ میں، ہر زمانے میں اپنے رسول بھیجے. یہ ختم نبوت سے قبل کی باتیں ہیں. لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں ماضی میں بھیج دیے. کیوں بھیجے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. بھائی سننا، واجتنبوا الطاغوت، سرکشی سے پرہیز کرو. فمنهم من هدى الله، ایسے بھی تھے جن کی ہدایت اللہ نے کر دی. منهم من حقت عليه الضلالة، کچھ وہ تھے جو خود گمراہ ہو گئے. اللہ گمراہ نہیں کرتا، خود گمراہ ہو گئے. دیکھیں دو رد عمل ہوئے ہیں. ہدایت کے آنے کے بعد دو رد عمل ہوئے. کچھ کی ہدایت کر دی اللہ نے، کچھ خود گمراہ ہو گئے. تو ہدایت کا عمل تو اللہ انجام دیتا ہے، گمراہی کا عمل اللہ انجام نہیں دیتا. تو کچھ ہدایت پا گئے، بھائی توجہ رکھنا، کچھ ہدایت پا گئے، کچھ گمراہ ہو گئے. پروردگار کیسے پہچانے کہ ہدایت کون پا گیا؟ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے، جو سے، اموال، انفس اور ثمرات کے نقصان سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہے نا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور خوشخبری سنا دو حبیب ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. سنو یہ مصیبتوں پہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ سنو، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مصیبت پہ صبر کرنے والا کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف واپس جانے والے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ ان کا رب ان پر درود بھیجتا ہے. کن پر؟ صبر کرنے والوں پر. بھائی سننا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. کون ہدایت پانے والے ہیں؟ جن پر اللہ کی درود آئے. بھائی اب عجیب ہے تمہاری منطق کہ جو ہدایت پا جائے وہ قابل درود ہو جائے، تو جو ہدایت کر جائے کیا وہ لائق درود نہیں ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اب سلسلہ ہدایت چلا اور لوگ ہدایت پاتے ہوئے چلے. اور ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا. میں پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پرانے عبادت کرنے والے بندے تھے. جہاں قدیم سے عبادت ہو وہاں امامت ہے، جہاں ماضی سے عبادت آ رہی ہو وہاں امامت ہے.
اور پھر ارشاد فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے ان کو امام بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صابر بندے تھے. جہاں پرانے ماضی سے صبر آ رہا ہو وہاں امامت ہے. بھائی توجہ رکھنا. اور امامت کا فریضہ یہ کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیں. بھائی اب یہ تسلسل ہدایت ذہن میں رہے، علم کے ساتھ ہدایت. جہاں علم ہے وہاں ہدایت ہے. جہاں علم ہے وہاں ہدایت ہے. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا. انبیاء کا تذکرہ ہے، وہ ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دیتے ہیں. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دیتے ہیں. بھائی توجہات مقبول رہے تو اب فریضہ ہدایت چلا، اور اسباب ہدایت پر پروردگار نے گفتگو کرتے کرتے سورہ رعد میں کہا انما، 13واں سورہ قرآن مجید کا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب تو ڈرانے والا ہے، حبیب تو میرا رسول ہے، حبیب تو عالمین کے لیے نذیر ہے. حبیب انما انت منذر، حبیب تو نذیر ہے عالمین کے لیے. ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو اب جب تک بھی اس قرآن پر ایک قوم ہوگی ایک ہادی کا وجود ضروری ہوگا.